نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، ہمارے شہر فیصل آباد کے غیر مقلد وہابی عالم مفتی عبد الرحمن صاحب کا سوشل میڈیا پر گردش کرتا ہوا ایک کلپ ہمیں دیکھنے کا موقع ملا، جس میں مفتی عبد الرحمن صاحب سورہ اعراف کی آیت نمبر 188 کے ضمن میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے اختیارات کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ مفتی عبد الرحمن صاحب نے اپنی اس ویڈیو میں کیا کہا، آپ حضرات بھی ملاحظہ فرمائیں۔ اس کا مطلب ہے نقصان بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے، خیر بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن جب اللہ کسی کو کسی شر میں نقصان میں مبتلا کر دے تو اللہ کے سوا اس کو دور کرنے والا اللہ نے کسی کو ایسا اختیار نہیں دیا ہی نہیں۔ جی تو ناظرین محترم، آپ حضرات نے دیکھا کہ مفتی عبد الرحمن صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ خیر بھی اللہ کی طرف سے ہے اور نقصان بھی اللہ کی طرف سے، ہم بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ آگے مفتی عبد الرحمن صاحب کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو نقصان میں مبتلا کرے تو اس کو نقصان سے نکالنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا۔ مفتی عبد الرحمن صاحب، کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیماروں کو شفا دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے؟ اللہ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیار سے۔ کیا آپ نے قرآن میں پڑھا نہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ کیا آپ نے قرآن میں پڑھا نہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں انی ابرئ الاکمہ، کہ میرے پاس لے آؤ مادر ذات نبینا، میں اس کو بینا کروں گا اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو مادرزاد نابیناؤں کو بینا کرنے کا اختیار دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے پاس لے آؤ برس کی بیماری والا، میں اس کی بیماری کو دور کروں گا اللہ کے حکم سے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ اختیار دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ اسی طرح آپ فرماتے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں اللہ کے حکم سے، اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے مردے زندہ کرتا ہوں، مردے زندہ کر کے دکھاؤں گا۔ تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ عجیب بات ہے، آپ لوگ قرآن سمجھنے کی کیوں نہیں کوشش کرتے؟ اور آپ لوگوں کی سوئی یہاں پر جا کے اٹک جاتی ہے، اور جی انبیاء کے پاس اختیار نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ تو یہ آپ کمی والی چیزیں، نقص والی چیزیں ہی کیوں آپ تلاش کرتے ہیں؟ کیوں آپ کی توجہ صرف اسی طرف جاتی ہے؟ یہ جو میں نے آیات پڑھی ہیں ان کی طرف آپ کی توجہ کیوں نہیں جاتی؟ تو کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ اختیارات دیے تھے یا نہیں دیے تھے؟ آگے چلیے، مفتی عبد الرحمن صاحب مزید کیا کہتے ہیں، آپ حضرات بھی سماعت فرمائیں۔ اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کہہ دیجئے 188 نمبر آیت ہے سورہ اعراف کی، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ میں او کائنات کے لوگوں، میں اللہ کا آخری نبی، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، شافع محشر، میں اپنی جان کے بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ ہوتا کیا ہے، جو اللہ چاہے وہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو پہنچتا ہے، میں اپنے آپ کو نقصان سے نہیں بچا سکتا۔ وہ مجھے نفع پہنچانا چاہے تو پہنچتا ہے، اگر وہ نہ چاہے تو میں اپنے آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے تو اللہ نے اور کسی ہستی کو کسی کے نفع نقصان کا اختیار کیسے دے دیا؟ آپ اس کو رزق دے دو، آپ اس کو اولاد دے دو، آپ اس کی بیماری دور کر دو، آپ اس کو حکومت دے دو، آپ اس کی پریشانی اور اس کا قرض اتار دو، یہ اتار دو، یہ اختیار کیسے مل گیا کسی کو؟ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کر رب کا پیارا پیدا ہو گیا دنیا میں؟ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنی جان کے نفع نقصان کا اختیار نہیں، اور یہ دو لوگوں کے نفع نقصان کا اختیار کہتے ہیں اللہ نے ان کو دے دیا اور یہ کر رہے ہیں اس کے اللہ کے دیے ہوئے اختیارات سے۔ کوئی اللہ سے ڈرنا چاہیے، یہ تو قرآن کا ڈاکٹر صاحب انکار ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، آپ نے مفتی عبد الرحمن صاحب کی لنترانیاں سنی۔ حضرت نے قرآن حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھا ہی نہیں، اور اپنے مخالفین کو جہالت کا طعنہ مارتے ہیں، انہیں جاہل قرار دیتے ہیں، جی یہ جہالت کی وجہ سے سارا کچھ ہوتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، مفتی عبد الرحمن صاحب سے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ نے کہا جی یہ اللہ نے اختیار کسی کو کیسے دے دیا کہ جی آپ اس کو بیٹا دے دو؟ حضرت جبریل امین
علیہ السلام نے حضرت سیدہ مریم کو آ کر کیا کہا تھا کہ میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں، تو اللہ نے یہ اختیار حضرت جبریل کو دیا یا نہیں دیا؟ یا حضرت جبریل امین علیہ السلام بغیر اختیار کے یہ فرما رہے تھے کہ میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں؟ آپ نے کہا جی یہ اختیار کسی کے پاس کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے یہ اختیار کسی کو کیسے دیا کہ تم اس کو حکومت دے دو؟ تو وہ جو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے متعلق اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو بادشاہی عطا فرمائی اور ہواؤں پر کنٹرول عطا فرمایا، اور آگے کیا فرمایا؟ ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے، فمنن، چاہے تو اس کو کسی کو دے دے، او امسک، یا پھر اپنے پاس روکے رکھ۔ تو یہ اختیار حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ عجیب لوگ ہیں آپ لوگ، قرآن حدیث کو سمجھنے کی پتہ نہیں کیوں نہیں کوشش کرتے۔ یہ نقص والی اور کمی والی چیزیں اسی طرف آپ لوگوں کا دھیان جاتا ہے۔ یہی وہ آیت ہے سورہ آراف کی آیت نمبر 188، جس پر بغلیں بجاتے ہوئے انہی کی بی ٹیم جیلم کا پلمبر انجینئر مرزا محمد علی، وہ بھی بغلیں بجاتے ہوئے کہتا ہے یہ آیت آپ بھرے مجمع میں نہیں پڑھ سکتے، آپ پر 295C لگا دی جائے گی، یہ ہو جائے گا، گستاخ ڈکلیئر کر دیا جائے گا، اور یہ آیت جو ہے یہ بر صغیر کے نظریات کے حوالے سے گستاخانہ آیت ہے۔ اس طرح کی بونگیاں مارتا ہے وہ۔ میں کہتا ہوں قرآن کی سب سے سخت آیت ہے عقیدہ توحید کے حوالے سے، اور یہ آیت اگر آپ چوک میں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھ کے بھی سنا دینا تو آپ کے اوپر 295C انہوں نے لگا دینی ہے۔ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، وہی بات اے نبی تم خود فرما دو اپنی مبارک زبان سے کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، باقی تو شاید چھڑ دو، الا ما شاء اللہ، ہاں جو اللہ میرے لیے فیصلہ کرے، اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے کون سی نفع مند چیز پہنچے گی اور کون سی نقصان والی۔ اچھا بعض جاہل مولویوں نے نا الا ما شاء اللہ کو اس طرح ریلیٹ کیا کہ ہاں جو اللہ چاہتا ہے نا اتنا میں نفع نقصان کا مالک ہے ہوں، اندازہ کریں وہ بھی جھوٹ نکلا۔ یہ تو حضور اپنی بات کر رہے ہیں، آپ کے نفع نقصان کی تو بات پھر بھی نہیں ہو رہی، میں اپنی جان کے لیے بھی کسی تو آج ہم آپ حضرات کے سامنے یہ واضح کریں گے کہ اس آیت کریمہ سے سلف صالحین نے کیا مراد لیا ہے، اور امت کے علماء مفسرین کے نزدیک اس آیت کریمہ کا کیا مفہوم ہے۔ کیونکہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ بھئی تم نے یہ آیت پڑھی ہے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اور دیکھیں ان کی سوچ دیکھیں، ان کا فہم دیکھیں، یہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کو اپنی جان کے نفع نقصان کا اختیار ہے ہی نہیں۔ تو بھئی اتنا اختیار تو ہر بندے کو ہوتا ہے کہ وہ دیکھ لے کہ سردیوں میں پانی ٹھنڈا ہے تو اس کے نیچے اگر میں نہاؤں گا، اس پانی سے نہاؤں گا تو مجھے بخار چڑھ جائے گا، مجھے نقصان ملے گا، تو بھئی میں نے ایسا کام نہیں کرنا۔ گرمیوں میں اگر گرم پانی سے نہاؤں گا تو پھر مجھے نقصان پہنچے گا، ٹھنڈے پانی سے نہاؤں گا تو پھر مجھے راحت پہنچے گی۔ اتنے نفع نقصان کا ہر بندہ ہی جو ہے وہ مالک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو ہی اتنے نفع نقصان کا مالک تو بنایا ہے کہ وہ دیکھ لے کہ بھئی اس چیز سے مجھے نقصان پہنچے گا، اس چیز سے مجھے فائدہ پہنچے گا، یہ میں نے کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ اور ان کی عقل دیکھیں، ان کی قرآن فہمی دیکھیں کہ یہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کو بالکل ہی اپنی جان کے نفع نقصان کا اختیار نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ہم کہتے ہیں آگے بھی تو پڑھو نا، اللہ کریم آگے ارشاد فرماتا ہے الا ما شاء اللہ، ہاں اتنا ہی اختیار ہے جتنا اختیار مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ جب ہم یہ معنی بیان کرتے ہیں تو پھر وہ جیلم کا پلمبر، وہ دال مدل انجینئر محمد علی مرزا، وہ بھی بغلیں بجاتے ہوئے کہتا ہے، وہ کہتا ہے جی نہیں اس کا یہ معنی نہیں ہے، ماشاء اللہ کا یہ معنی نہیں ہے، یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی انہوں نے کہانی کروائی ہوئی ہے۔ تو یہ دونوں ہی اس آیت کریمہ کے حوالے سے جو ان کی فکر ہے، جو ان کا نظریہ ہے، ہم آپ حضرات کے سامنے عوام کی عدالت میں ان کی فکر اور ان کا نظریہ بھی رکھتے ہیں، اور جو امت کے علماء نے، امت کے صلحاء نے، امت کے مفسرین نے اس آیت کریمہ کا معنی اور مفہوم بیان کیا ہے، وہ بھی ہم آپ حضرات کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ ہر قسم کا ابہام جو ہے وہ دور ہو جائے۔ ناظرین محترم، یہ میرے ہاتھ میں ترجمہ ہے جونا گڑی صاحب کا، قرآن شریف کا ترجمہ ہے، اور احسن البیان کے حاشیے کے ساتھ ہے۔ یہاں سورہ آراف آیت نمبر 188 کا ترجمہ، یہ جونا گڑی صاحب ابھی جو مترجم ہیں وہ کیا کرتے ہیں، آپ حضرات ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ آپ فرما دیجئے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی ضرر کا، مگر اتنا ہی کہ جتنا اللہ نے چاہا ہو۔ ہاں اتنا اختیار رکھتا ہوں جتنا اللہ نے مجھے دیا ہے، اتنا اختیار رکھتا ہوں جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے۔
یہ ترجمہ ہے جوناگڑھی صاحب کا، یہ وہی قرآن شریف ہے جو مرزے کے آگے بھی پڑھا ہوتا ہے، اور یہ وہی ترجمہ اور تفسیر ہے جو سعودی حکومت کی طرف سے حاجی صاحبان کو واپسی پر گفٹ کیا جاتا ہے، وہی ترجمہ قرآن ہے۔ تو جوناگڑھی صاحب کہتے ہیں مگر اتنا ہی کہ جتنا اللہ نے چاہا ہو، ہاں جتنا اللہ نے چاہا ہو، بس اتنا اختیار تو میرے پاس ہے، اتنا اختیار تو مجھے ہے۔ اب ہم چلتے ہیں امت کے جو علماء ہیں، جو مفسرین ہیں، انہوں نے کیا کہا۔ امام ابو منصور ماتریدی المتوفیٰ 303 ہجری، آپ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں فرماتے ہیں اللہ ان اقدرنی اللہ علی ذالک فاملک ذالک، فرماتے ہیں کہ اللہ ماشاء اللہ کا معنی یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے قدرت دے دے، اللہ مجھے اختیار دے دے، تو اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے، اللہ کی دی ہوئی قدرت سے میں مالک ہو جاتا ہوں، یعنی مجھے اتنے کا اختیار ہے جتنا مجھے اختیار اللہ نے عطا فرمایا ہے، اپنے نفع نقصان کا بھی۔ یہ تفسیر ماتریدی ہے، جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 109 ہے، آپ حضرات اپنی سکرین پر بھی عبارت ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، مفسر شہیر ماوردی المتوفیٰ 450 ہجری، آپ فرماتے ہیں الا ما شاء اللہ ان یملکنی ایاہ فاملکہ بمشیئتہ، یعنی جو اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو مجھے مالک بنا دے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق میں اپنے نفع نقصان کا مالک ہوں، جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جتنا اللہ نے مجھے اختیار عطا فرمایا ہے۔ جبکہ یہ وہابی مولوی صاحب بھی کہتے ہیں اللہ نے کوئی اختیار نہیں دیا، اور وہ جیلم کا جو پلمبر ہے دال مدل، وہ بھی کہتا ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں، اللہ ماشاء اللہ کا یہ معنی نہیں ہے، اور جہالت کے تانے مخالفین کو مارتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر مشہور مفسر ہیں الواحدی المتوفیٰ 468 ہجری، وہ فرماتے ہیں الا ما شاء اللہ ان املکہ، یعنی الا ما شاء اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے اختیارات سے میں مالک ہوں، جس قدر اللہ نے مجھے اختیار دیے ہیں وہ میں اپنے نفع نقصان کا اختیار رکھتا ہوں۔ یہ تفسیر ہے الوسیط، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 434 ہے، انہی کی تفسیر البسیط ہے، جلد نمبر 9 ہے، صفحہ نمبر 508 ہے۔ چوتھے نمبر پر امام بغوی المتوفیٰ 510 ہجری فرماتے ہیں الا ما شاء اللہ ان املکہ، وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا معنی الا ما شاء اللہ کا یہ ہے کہ جتنے اختیار مجھے اللہ نے عطا فرمائے ہیں وہ اختیار میں اپنے نفع نقصان کے رکھتا ہوں۔ تفسیر بغوی ہے، جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 191 ہے۔ 5ویں نمبر پر امام ابو حفص النصفی المتوفیٰ 537 ہجری، آپ فرماتے ہیں کہ الا ما شاء اللہ کا مطلب ہے وَأَنَا لَا أَمْلِكُ الْأَمْرَيْنِ، کہ میں ان دونوں کا مالک نہیں ہوں، نہ نفع کا نہ نقصان کا، الا مگر ما ملکنی اللہ تعالی منہما، جتنا مالک اللہ مجھے ان دونوں کا بنائے اتنے کا مالک ہوں، یعنی اللہ کے بنانے سے مالک ہوں، خود بخود میں مالک نہیں ہوں اپنے نفع اور نقصان کا، ہاں جتنا اختیار مجھے اللہ عطا فرمائے، جتنے کا مالک مجھے اللہ بنائے میں اتنے کا مالک ہوں۔ یہ ان کی تفسیر ہے التیسیر فی التفسیر، جلد نمبر 7 ہے، صفحہ نمبر 94 ہے۔ 6 نمبر پر امام ابن جوزی المتوفیٰ 597 ہجری، آپ فرماتے ہیں الا ما شاء اللہ ای الا ما ارادہ ان املکہ بتملیکہ ایایا، وہ کہتے ہیں الا ما شاء اللہ کا مطلب ہے کہ جتنا اختیار مجھے اللہ نے عطا فرمایا ہے وہ بہرحال اتنے کا میں مالک ہوں۔ یہ ان کی تفسیر ہے زاد المسیر، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 176 ہے۔ 7ویں نمبر پر امام فخر الدین رازی المتوفیٰ 606 فرماتے ہیں المراد لا املک لنفسی من الضر والنفع، کہ میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں اپنی جان کے لیے، الا قدر ما شاء اللہ ان یقدرنی علیہ ویمکننی منہ، بس اتنی قدرت رکھتا ہوں جتنی مجھے اللہ نے عطا فرمائی ہے، اپنے نفع نقصان کا میں اتنا مالک ہوں جتنا اللہ نے مجھے بنایا ہے۔ یہ تفسیر رازی ہے، جلد 15 ہے، صفحہ نمبر 88 ہے۔ 8ویں نمبر پر امام قرطبی المتوفیٰ 671 ہجری فرماتے ہیں والمعنی الا ما شاء اللہ ان یمکننی منہ، کہ الا ما شاء اللہ کا معنی ہے کہ جتنا اللہ نے مجھے مالک بنایا ہے، جتنا اختیار اللہ نے مجھے دیا ہے بس وہی اسی کا میں مالک ہوں۔ یہ الجامع لاحکام القرآن ہے، جلد نمبر 9 ہے، صفحہ نمبر 407 ہے۔ 9ویں نمبر پر امام علاء الدین الخازن المتوفیٰ 741 ہجری فرماتے ہیں الا ما شاء اللہ یعنی ان املکہ واقدر علیہ، تفسیر الخازن ہے، جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 279 ہے۔ 10ویں نمبر پر مفسر شہیر ابو حیان الاندلسی
المتوفا 745 ہجری، آپ فرماتے ہیں والاستثناء متصل، یہ جو الا ماشاء اللہ، الا یہ جو استثناء ہے وہ کہتے ہیں یہ استثناء متصل ہے، اے اس کا معنی یہ ہے الا ماشاء اللہ من تمکینی منہ فانی املکہ وذالک بمشیئۃ اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے جتنا اختیار اللہ نے عطا فرمایا ہے اتنا اختیار میرے پاس ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے اختیارات کی نفی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ذاتی اختیار کی نفی ہے کہ میں اپنی طرف سے خود بخود اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، البتہ اتنا ہوں جتنا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے۔ یہ تفسیر البحر المحیط ہے، جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 188 ہے۔ 11ویں نمبر پر ابو حفص ابن عادل دمشقی المتوفا 880 ہجری فرماتے ہیں انہ متصل، کہ یہاں استثناء متصل ہے، اے اس کا معنی یہ ہے الا ما شاء اللہ تمکینی منہ فانی املکہ۔ یہ اللباب فی علوم الکتاب جلد 9 ہے، صفحہ نمبر 414 ہے۔ 12ویں نمبر پر ابو سعود المتوفا 982 ہجری وہ فرماتے ہیں الا ما شاء اللہ ان املکہ من ذلک بأن یلہمنیہ فیمکننی منہ ویقدرنی علیہ۔ یہ تفسیر ابو سعود ہے، جلد 3 ہے، صفحہ نمبر 302 ہے۔ 13ویں نمبر پر قاضی ثناء اللہ پانی پتی المتوفا 1225 ہجری آپ فرماتے ہیں الا ما شاء اللہ من ذالک فیعلمنی بہ وحیا جلیا او خفیا، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا علم دے دے نفع نقصان کا، تو الا ما شاء اللہ کا یہ مطلب ہے کہ میں اتنے نفع نقصان کا مالک ہوں جس کا مجھے علم اللہ عطا فرما دے، وہی خفی کے ساتھ، وہی جلی کے ساتھ، ویعطینی قدرتاً، اور اللہ مجھے قدرت عطا فرمائے، علی جلب النفع او دفع الضرر، کہ جس سے میں اپنا نفع حاصل کروں اور نقصان جو ہے وہ اس کو دور کروں۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام الا ماشاء اللہ کا مطلب یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات کی نفی نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ السلام کو جو اللہ نے اختیارات عطا فرمائے ہیں اس کا اس بات ہے۔ یہ تفسیر المظہری ہے، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 441 ہے۔ یہیں رک کر اس سے پہلے کہ اگلا والا پڑھوں، میں آپ حضرات کے سامنے ایک خیانت بھی رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں تفسیر مظہری کا ترجمہ ہے جس کو دیوبندی کتب خانے نے شائع کیا ہے، دارالاشاعت کراچی سے یہ ترجمہ شائع ہوا ہے، اور دیوبندی عالم نے تفسیر مظہری کا ترجمہ کیا ہے۔ یہ اس کی جلد نمبر میرے پاس 3 اور 4 ہے، صفحہ نمبر 300 کے اوپر سورہ اعراف کی آیت نمبر 188 کے ضمن میں جو ہم نے عربی تفسیر مظہری کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کیا اور امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت پڑھ کے سنائی، یہاں پر انہوں نے اس عبارت کا ترجمہ ہی نہیں کیا۔ آپ اندازہ لگائیں یہ کتنی بڑی خیانت ہے کہ وہ جو عبارت جس سے نبی کریم علیہ السلام کے اختیارات کا اس بات ہو رہا تھا، اس عبارت کا اس میں ترجمہ ہی نہیں کیا گیا، پوری کی پوری عبارت ہی حذف کر ڈالی، اور مترجم صاحب شیر مادر سمجھ کر وہ اس کو ہضم کر گئے، جبکہ جو ترجمہ اہل سنت و جماعت کے پلیٹ فارم سے چھپا ہے، ضیاء القرآن والوں نے چھاپا ہے، یہ اس میں آپ اس عربی عبارت کا اردو ترجمہ جو ہے وہ ملاحظہ کر سکتے ہیں، اور عربی ایڈیشن کی عبارت جو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے وہ بھی آپ حضرات اپنی سکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ 14ویں نمبر پر علامہ ساوی المتوفا 1241 ہجری آپ فرماتے ہیں اے تملیکہ لی فانا املکہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے سے میں اختیار رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی عطا سے میں اپنے نفع نقصان کا مالک ہوں۔ یہ حاشیۃ الساوی علی الجلالین جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 733 ہے۔ پھر 15ویں نمبر پر علامہ علوسی بغدادی المتوفا 1270 ہجری فرماتے ہیں والمراد لا املک ذلک فی وقت من الاوقات الا ما شاء اللہ ای الا وقت مشیئتہ سبحانہ بأن یمکننی من ذلک فانی حینئذ املکہ بمشیئتہ۔ وہ کہتے ہیں اس سے اختیارات کی نفی نہیں ہو رہی بلکہ الا ما شاء اللہ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں ذاتی اختیارات کی نفی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اختیارات حضور علیہ السلام کو ملے ہیں ان کی نفی نہیں ہے، بلکہ اللہ یہ جو استثناء ہے، استثناء متصل، اس کا مطلب یہ ہے، اس کی مراد یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اتنے ہی اختیارات ہیں جتنے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، تو عطائی اختیارات کی یہاں نفی نہیں ہے۔ 16ویں نمبر پر جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے سابق استاد، مسجد نبوی کے مدرس
ابو بکر الجزائری جو 2018 میں فوت ہوئے، وہ اس آیت کا معنی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں لا ماشاء اللہ شیئا من ذالک فإنہ یعیننی علی جلبہ او علی دفعہ۔ یہ ایسر التفاسیر جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 271 ہے۔ یہ 16 تفاسیر میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں، 16 مفسرین کی آراء آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہیں، اور ایک ترجمہ جونا گڑی صاحب کا آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ آپ حضرات خود فیصلہ کر لیں کہ جاہل کون ہے، جہالت کا تانا مارنے والے اپنے اس دعوے میں کس قدر سچے ہیں، اور سورہ اعراف آیت نمبر 188 کو گستاخانہ کہنے والے، بر صغیر کے نظریات کے مطابق گستاخانہ آیت کہنے والے، اور یہ چیلنج کرنے والے جی اس کو عوام میں بیان کریں، یہ کریں وہ کریں، وہ اپنے اس دعوے میں کس قدر سچے ہیں کس قدر جھوٹے ہیں، اس کا فیصلہ آپ کریے۔ اور آخر پر ہم پھر توجہ دلانا چاہتے ہیں مفتی عبد الرحمن صاحب کی کہ اس سے پہلے بھی ان کے ایک کلپ کا جواب دیتے ہوئے ہم نے کہا تھا کہ آپ کو بڑا شوق ہے شرک کے فتوے جاری کرنے کا اور امت مسلمہ کے اکثریتی اور جمہوری حصے کو مشرک قرار دینے کا، تو آئیے اس وقت بھی ہم نے دعوت دی تھی، بار دیگر وہ دعوت دہراتے ہوئے پھر سے اس ویڈیو کے توسط سے مفتی عبد الرحمن عابد صاحب کو یہ ہم دعوت دیتے ہیں کہ جناب آئیے، جامعہ امینیہ رضویہ شیخ کالونی جنگ روڈ فیصل آباد کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، آپ رابطہ کر کے تشریف لائیے، ہمارے ساتھ بیٹھیے۔ آپ کے الزامات ہیں ہم پر شرک کے بدعت کے، یہ 2 الزامات ہیں، بیٹھیے ہمارے ساتھ بیٹھ کر قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایک شرک کی متفقن علیہ تعریف کرتے ہیں، اور اس تعریف کے مطابق ہمارا شرک دکھانا آپ کا کام ہے، اس کو چھوڑنا ہمارا کام ہے۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ کو شکر، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے، آپ کا شکریہ ادا کریں گے، لیکن اگر پورا زور لگانے کے باوجود اس متفقن علیہ تعریف کے مطابق آپ ہمارا شرک ثابت نہ کر سکے تو آپ قوم سے بھی معافی مانگیں گے، ہم سے بھی معافی مانگیں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کریں گے کہ آپ اور آپ کے بڑے آج تک اہل سنت و جماعت پر، سچے موحدین پر شرک کا فتویٰ لگاتے رہے۔ اسی طرح پھر بدعت کی باری آئے گی، بدعت کے حوالے سے بدعت کی ایک متفقن علیہ تعریف کی جائے گی قرآن و سنت کی روشنی میں، اور پھر اس تعریف کے مطابق ہماری بدعات دکھانا آپ کا کام ہے، اس کو قبول کرنا، اس کو چھوڑنا، اور آپ کا شکریہ ادا کرنا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، یہ ہمارا کام ہے۔ لیکن اگر پورا زور لگانے کے باوجود آپ لوگ اس متفقن علیہ تعریف کے مطابق ہماری بدعت ثابت نہ کر سکے تو آپ ہم سے بھی معافی مانگیں گے، قوم سے بھی معافی مانگیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے بھی توبہ کریں گے۔ اس کے بعد پھر جو ہماری طرف سے آپ پر الزام ہے، وہ جو عبارات اکابر ہیں گستاخانہ، ان کے حوالے سے پھر بیٹھیں گے، اور ان عبارتوں کے حوالے سے پھر آپ ہمارے ساتھ بیٹھیے، قرآن و سنت پر ان عبارتوں کو پیش کریں گے۔ اگر تو قرآن و سنت ان عبارتوں کی تصدیق کر دیں تو ہم آپ سے معافی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے، اور وہ جو فتویٰ ہمارے بڑوں کا ہے اس فتوے سے بھی رجوع کریں گے۔ لیکن اگر پورا زور لگانے کے باوجود قرآن اور حدیث ان عبارتوں کی تائید نہ کریں تو پھر آپ کو ان عبارتوں سے دستبردار بھی ہونا پڑے گا، ان عبارتوں کو گستاخانہ قرار دینا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تائب ہونا پڑے گا۔ یہی دعوت حضرت استاذی و سندی امام المناظرین شیخ القرآن علامہ محمد سعید احمد اسد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ آپ کے پاس، آپ کے علماء کے پاس جا کر، علماء دیوبند کے پاس، اہل حدیث علماء کے پاس جا کر ان کو یہ دعوت دیتے رہے، اور بحمد اللہ تعالیٰ انہی کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم یہ دعوت مفتی عبد الرحمن صاحب کو پیش کر رہے ہیں۔ آئیے، جامعہ امینیہ رضویہ شیخ کالونی جنگ روڈ کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت نصیب فرمائے۔